بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے بارے میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ صرف ایک اسٹیٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جہاد ویج کر سکے۔ جہاد کنڈکٹ کرنا، جہاد کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کو اپنی ذاتی حیثیت میں کسی آرگنائزیشن کو، کسی اینٹی کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک حکمران ایک جہاد ہے جو ڈکلیئر کرے گا، اور جب تک ایک اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی بھی یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ مسلمان جب مدینے میں آئے صرف اس وقت ان کو پرمیشن دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت یہ بالکل صراحت سے کہتی ہے کہ مسلمانوں کا امام جو ہے وہ یہ کام کرے گا۔ ہمارے فقہاء اس بارے میں بالکل متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امر الجہاد موکول الی الامام، یعنی جو جہاد کا معاملہ ہے وہ مسلمانوں کے ایمان پر، اس کے جو حکمران ہیں ان پر وہ منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب اس بارے میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور لوگ اس سوال کی بنیاد پہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ جہاد ہے، گوریلا وارفیئر ہے، یا کچھ لوگوں کا اپنی ذاتی حیثیت میں جہاد کرنا، یہ بھی جہادی کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ دراصل ایک ایسے خاص واقعے سے دلیل لے کے آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ہوا یوں کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی اور اس کا ایک خاص معاہدہ لکھا گیا تو حضرت ابو بصیر جو ہیں وہ مکے سے بھاگ کر مدینے آ گئے۔ اب اس میں پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ شرائط میں لکھا گیا تھا کہ جو بھاگ کے مدینے آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، حضرت ابو بصیر کو واپس کیا گیا، اور وہ قریشی کے 2 افراد جو تھے ان کے ہمراہ ان کو واپس بھیجا گیا۔ رستے میں انہوں نے سے ایک کو قتل کر دیا، اور پھر وہ بھاگ کے واپس مدینہ آ گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، اور ابو بصیر کو یہ خیال ہوا کہ پھر شاید ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہونے والا ہے، تو ایک مرتبہ وہ پھر بھاگ گئے مدینہ سے، اور اس مرتبہ وہ ذوالمروہ کے مقام پر مقیم ہو گئے، اور پھر وہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو اسکرمشز ہیں، جو وہاں پہ جو قافلے گزرتے تھے قریش کے، ان پہ وہ حملہ کرتے اور یہ سارا معاملہ کرتے۔ اس بنیاد پہ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابو بصیر نے یہ کام کیا، چنانچہ یہ کام پھر بعد میں بھی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ خود قرآن مجید کی روشنی میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایک اسلامی ریاست کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں، یعنی کوئی ان کی ذمہ داری کسی طریقے سے ان پر نہیں ہے، یعنی اسلامی ریاست ان کی ذمہ دار ہرگز نہیں ہے۔ وہ ان کا ذاتی فعل اگر کوئی اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ مدینے میں اگر لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے تو جو لوگ مدینے میں ہجرت کر کے نہیں آئے اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک اسلامی ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ چنانچہ جو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ انفال کی آیت ہے کہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا کوئی رشتہ ولایت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے اسلامی ریاست میں نہیں آئے ان کی کوئی ذمہ داری اسلامی اسٹیٹ نے قبول نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو بصیر کے بارے میں بہت سخت الفاظ کہے، اور ایک روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ویل امہ مسعر حرب لو کان لہ احد، یعنی اس کی ماں پر آفت آئے، اس سے کچھ ساتھی مل گئے ہوتے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دیتا۔ گویا کہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو کتنا کنڈیم کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر کے اس پورے کے پورے فعل کو، اس پورے کے پورے واقعے کو ہرگز گوریلا وارفیئر یا پرائیویٹ جہاد یا ایک فرد کے جہاد کے بارے میں استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مدینے، بے شک وہ ایمان لے آئے ہوں، اور جیسے قرآن کے الفاظ ہے کہ والذین آمنوا، یعنی وہ لوگ ایمان لائیں ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پھر ایک اسلامی ریاست پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر نے جو کچھ کیا انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کیا، ایک اسلامک اسٹیٹ نے اس کو ڈس اون کر دیا اس معاملے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بصیر کے اس پورے کے پورے واقعے سے جہاد کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ ایک فرد بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایات اور اس کے نتیجے میں ہمارے سارے فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ جہاد کرنا صرف اور صرف ایک ریاستی کا اختیار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔